السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا امریکہ میں پبلیکیشن کے بغیر آپ کا ایڈمیشن ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ کا یہ سوال آتا ہے کہ میرے پاس پبلیکیشن نہیں ہے، تو کیا امریکہ میں میرا ایڈمیشن ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ آپ کا ایڈمیشن بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو فلفل کرنا ہوں گی۔ اگر وہ آپ فلفل کر رہے ہیں تو آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے گڈ سی جی پی اے۔ اگر آپ کا سی جی پی اے اچھا ہے تو آپ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پبلیکیشن ہو تو آپ کا تبھی امریکہ میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا سی جی پی اچھا ہے تو پبلیکیشن کے بغیر بھی آپ کا ایڈمیشن ممکن ہو سکتا ہے۔ اور میں سے بہت سے کینڈیڈیٹس کو جانتا ہوں جن کے پاس پبلیکیشنز نہیں ہیں لیکن ان کا سی جی پی اچھا ہے اور وہ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی فلی فنڈیڈ اسکالرشپ کے ساتھ۔ دوسرا پوائنٹ ہے، جب آپ کے پاس پبلیکیشن نہیں ہے تو آپ کی جو ایس او پی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپز، وہ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ جنیرک ایس او پی نہیں ہونی چاہیے، کاپی پیسٹ نہیں ہونی چاہیے، اے آئی جنریٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کی ایک اچھی ایس او پی ہونی چاہیے، اور اس میں 3 سے 4 پروفیسر کا نام جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بھی آپ کا ایڈمیشن ممکن ہے۔ نیکسٹ ہے گڈ لیٹر آف ریکمنڈیشن۔ جو آپ کے لیٹر آف ریکمنڈیشن ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اس طرح کے لیٹر آف ریکمنڈیشن نہیں ہونے چاہیے کہ ہی از اے پنکچوئل اسٹوڈنٹ، ہی از اے ویری اوبیڈینٹ۔ اس طرح کے ریکمنڈیشن لیٹر کے ساتھ بات نہیں بننے والی۔ آپ کے ریکمنڈیشن لیٹر ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ کی لیڈرشپ سکلز، آپ کے ایسے تمام انیشیٹیوز کام جو آپ نے کیے ہوئے ہیں لیب میں یا کسی پروفیسر کے ساتھ، وہ ہونے چاہیے۔ آپ کا کریٹو مائنڈ جو ہے وہ شو ہونا چاہیے۔ لیڈرشپ سکلز آپ کی ہونے چاہیے۔ آپ نے کوئی والنٹیئر کام کیا ہوا ہے، آپ کے اندر جو پروفیسر جو ہے پوٹینشیل دیکھتا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ میں بہت پوٹینشیل ہے، اس طرح کی باتیں آپ کے ریکمنڈیشن لیٹر میں مینشن ہونی چاہیے۔ یا آپ کی اسٹریس کو ایبزارو کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کتنی ہے، تو اس طرح کی باتیں آپ کے ریکمنڈیشن لیٹر میں شامل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو ایز سون ایز پاسبل، جیسے ہی یونیورسٹی کسی کا ایڈمیشن اوپن ہو، آپ کو وہ کہتے ہیں نا ارلی کم ارلی سرو، اس بیس پہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ کو اینڈ ڈیٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ ریلیونٹ انٹرنشپس کر کے بھی اپنی پروفائل کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ فزیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ ریلیونٹ انٹرنشپ کر کے بھی اپنی پروفائل کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 10 سے 15 یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہارورڈ، ایم آئی ٹی، کولمبیا جیسی یونیورسٹی میں 10-15 میں اپلائی کر لیں اور بعد میں کہیں کہ ہم نے 10-15 یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا لیکن ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ آپ کو ایک ریئلسٹک وے اپروچ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ہائی رینک، میڈیم رینک اور لو رینک یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بھی بات بتاؤں، امریکہ میں جو رینکنگ سسٹم ہے مزید اس کو R1 اور R2 یونیورسٹی میں ڈیوائڈ بھی کیا جاتا ہے۔ R1 یونیورسٹیاں زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں، ان کے پاس فنڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ R2 جو ہیں اور میری ریسرچ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ R1 کے کمپیریٹیو کم اس پہ فوکس ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو R2 کی کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا R1 کے کمپیریٹیو کم ہوتا ہے، تو آپ کو R2 میں بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس بھی کام میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے ریلیونٹ پروفیسر کے ساتھ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے ہی ایک اچھا لنک ڈیولپ کر لیتے ہیں، یہ بھی آپ کے ایڈمیشن کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ اگر سارے پروسیس آپ نے کر لیے ہیں تو بہت اہم کی پوائنٹ ہے، آپ کو انگلش پروفیشنسی کا سکور ہے، چاہے آپ ٹوفل کرتے ہیں یا آئلس کرتے ہیں، وہ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کا ٹوفل اور آئلس کا اچھا سکور ہوگا، یہ بھی اس بات کی ایک انڈیکیشن ہوگی کہ آپ جو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ اس فیلڈ میں فردر جو ہے وہ گرو کرنے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو اسکالرشپ دی جاتا ہے، یونیورسٹی بہت سے اینگل سے آپ کو دیکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارے انڈر گریڈ کو جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، نہیں پڑھا سکتا، کسی ٹیچر کا جو ہے وہ ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ اس کو ہائر کیا جاتا ہے تو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو انگلش لینگویج کا سکور ہے، یہ بھی آپ کی سلیکشن میں بہت کروشل رول پلے کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان تمام انسٹرکشن کو فالو کیا ہے تو آئی بلیو کہ ود پبلیکیشن بھی
آپ کا بھی امریکہ میں ایڈمیشن پاسبل ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور اہم بات، اس سے ایک اور میں نے ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فی ویور کیسے لینا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اپنی یونیورسٹی شارٹ لسٹ کریں۔ ان یونیورسٹیوں پہ جیسے ہی آپ ایڈمیشن کی ڈیٹ اوپن ہوتی ہے یا ان کے اپلیکیشن فی ویور کے لیے ایڈمیشن اپلیکیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں، آپ وہاں سے اپلیکیشن فی ویور لیں، اچھے سے اپلائی کریں اور امریکہ میں اپنا ایڈمیشن یقینی بنائیں۔ تھینک یو اینڈ وشنگ یو آل دا بیسٹ۔